جب یہ جملے سنے بی بی پاک نے تو جناب سیدہ نے عرض کی بابا جان میں اس سے بھی کوئی کچھ اور بھی چاہتی ہوں، حق میں ہے۔ پھر آواز پروردگار آئی، جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہو میری کنیز خاص سے پوچھیں وہ کیا چاہتی ہیں، زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی پاک نے عرض کی بابا جان خالق کائنات کی خدمت میں آپ گزارش کریں کہ محشر کے دن فاطمہ جس کو چاہے جنت میں بھیجے، زہرا کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، زہرا کو وہاں روکا نہ جائے۔ آواز پروردگار آئی، میری کنیز خاص سے کہہ دو ہم نے یہ اختیار بھی آپ کو دے دیا ہے، قیامت کے دن جس کو آپ چاہیں گی جنت میں بھیجنا آپ بھیج سکتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب محشر کے دن جناب سیدہ آئیں گی تو بی بی ایک صدا دیں گی، یا عدلو و یا حکمو احکم بیننا و بینکم، اے عادل اور حاکم بادشاہ میرے درمیان اور اس امت کے درمیان تو فیصلہ کر، یہ جناب سیدہ وہاں فرمائیں گی۔ اور کہا گیا ہے کہ بی بی قلب محشر میں کھڑی ہو جائیں گی، کھڑی ہو کے خالق کائنات کی خدمت میں عرض کریں گی بار الہا یاد رکھو، اس جملے سے پہلے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اچھا بندہ مومن وہ ہے جو اپنے اعمال لے کے آئے، حق مہر سیدہ خرچ نہ ہو، خود جنت میں چلا جائے، وہ سب سے اچھا ہے۔ بی بی کے حق مہر کے وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا میں رہ کر وہ کام نہیں کیے جو اللہ آپ سے چاہتا تھا۔ آپ جو ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حق مہر کے سہارے پہ کھڑے رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے کام کر کے آئیں، اگر اچھے کام کر کے آئیں گے تو سیدہ کا حق مہر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو آواز سیدہ آئے گی قلب محشر میں، بار الہا یہ بندہ بھی میرے حسین ابن علی کا عزادار ہے، یہ بندہ بھی میرے حسین ابن علی کا عزادار ہے۔ ایک ایک بندے کو روایات میں ہے کہ جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹ جاتا ہے، دانے بکھر جاتے ہیں تو اس کو چنا جاتا ہے، اس طرح سیدہ ایک ایک مومن کو چن چن کے جنت کی طرف روانہ کریں گی۔ لیکن ہمیں بھی لیاقت پیدا کرنی چاہیے، ہمیں بھی شرف پیدا کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر وہ لیاقت بھی نہ ہو، وہ شرف بھی نہ ہو جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں۔